أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. فسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى نفسه. محترم دوستو، بھائیو، عزیزو، گزشتہ دو جمعہ کے خطبوں میں دین کی تکمیل کے حوالے سے اللہ پاک نے گفتگو کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، دین قرآن اس کا ضابطۂ حیات ہے، اور اس دین کا نام دین اسلام. ایک ہوتا ہے خالی نام، ایک جس کو کہتے ہیں اسم بامسمہ، جیسا نام ویسے اس کے کام. اچھا نام ہے اور اس کے کام اچھے ہیں تو کہتے ہیں اسم بامسمہ، جیسا اس کا نام ہے ویسے کام ہے. اچھا نام ہے، اچھے کام. تو اللہ پاک نے خالی اس دین کا نام اسلام نہیں رکھا. ان دینی احکامات کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اس وجود کے اعضاء اور جوارح اور ان کا جوڑ ہے. اگر ہمارے وجود کے جوڑ، اعضاء اور جوارح کی ترتیب صحیح نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جانے سے ہماری کسی چھوٹی سی انگلی کا بھی کوئی جوڑ اپنی جگہ سے ہل جائے یا اس کو کوئی ضرب لگ جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ چوٹ تو یہاں لگی یا چھنگلیا پر لگی یا پاؤں، سارے جسم میں اس کے ساتھ درد محسوس ہو رہا ہے. وہ جوڑ کے ہل جانے سے وہ نظام غیر مربوط ہو گیا.
تو اللہ کا بنائے ہوئے جسم مکمل ہے، سالم ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو جیسے تخلیقاً جسمانی طور پر صحیح کامل اکمل بنایا ہے، اسی طریقے سے اسی کامل اکمل صحیح ترتیب والے جسم کے ذریعے سے انسان نے جو کچھ کرنا ہے اس کا نظام، اس کی ہدایات، ہدی للناس، کتاب فرقان، کتاب مبین، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کے لیے ہماری ضرورت ہے، کان سننے کے لیے ہماری ضرورت ہے، ناک سونگنے والا ہماری ضرورت ہے، بولنے والی زبان، سارا کوئی چیز فالتو نہیں ہے، ضروری ہے۔ اگر پیدائشی طور پر یہ آدمی ایسا پیدا ہو کہ اس کے سر پر بال ہی نہ ہو تو یہ اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔ کوئی لنگڑا دولہا دونجا ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، نابینا ہو، تو کیا ہوتی ہے اس کی زندگی؟ جب خدا کی ایک نعمت سے وہ محروم ہو جانے سے اس کی زندگی محتاجیوں میں، اس کی زندگی پریشانیوں میں۔ اسی طریقے سے اسی خدا نے یہ اس کی زندگی کا قانون جو بنایا ہے، تو کسی ایک حکم کو چھوڑنے سے انسان کی زندگی میں وہی تباہی آتی ہے جو کسی ایک عضو کی محرومی سے۔ تو اس کا نام اسلام اس لیے ہے کہ ان قوانین و ہدایات پر عمل کرنے سے ہی انسان خود، اس کا جسم بھی، اس کی روح بھی، عقل بھی، خرد بھی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی ساری تدبیریں، اس کی ساری کاوشیں، ساری جد و جہد جو ہے وہ اس کے لیے، اور چونکہ انسان دوسرے سے جدا ہو کر رہ ہی نہیں سکتا۔ بند کر، جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں سنبھالا اور کراہت والی کیفیت کے بوجھ ہے اس پر، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، حملہ کرہا، کہ یہ ماں کے لیے بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس بوجھ کو وہ خوشی سے برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچہ جنم لیتا ہے پھر اسی ماں کی مامتا جو ہے کیا کیا چلبے دکھاتی ہے، کس کس طریقے سے ہماری ماؤں نے ہمیں پالا، ہماری گندگیاں دھوئی، ہمارے لیے اپنا چین سکون جو ہے انہوں نے وہ ختم کر دیا، ہمارے لیے اپنی راحتیں، ان کی راحت یہی ہے کہ ہم بچے ہیں، ہم خوش رہیں، ہم صاف رہیں، ہم پاک رہیں، ہمیں کھانا اچھا ملے، ہم روئے نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی بیماری نہ ہو۔ تو ماں یہ صعوبت اٹھاتی ہے، یہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، جیسے کہ پہلے ترتیب سے بیان کیا، جو قسطوں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو پچھلی قسط تھوڑی سی مختصر کر کے سمجھانی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ربط قائم ہو جائے۔ تو کسی مذہب کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ساتھ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا جو ہمارے دین کے ذریعے ہمیں ملا، نہلانا، اذان دینا، دائیں بائیں کان میں ترتیب کے ساتھ، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، پھر اس کے سر کے بال منڈوانا۔ اس کا ہم بغیر امیر آدمی ہے تو سونا دے دے زیادہ بہتر ہے، ہر آدمی تو چاندی بھی نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال یہ چاندی کا وزن کر کے یا اس بالوں کے برابر چاندی ہم وزن وہ تقسیم کر دے، غربا کو دے دے، ایک کو دے دے زیادہ بہتر، اس کے کسی کام میں آ جائے، اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اچھے ناموں میں لفظ عبد کے ساتھ کوئی نام رکھا جائے، زیادہ عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس طرح سے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے، حکم نہیں ہے، پسند ہے۔ باقی عبد السمیع، عبد السلام، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الحادی، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں، یہ پسندیدہ ناموں میں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شناخت ہو جاتی ہے اس بچے کی کہ یہ مسلمان ہے، ایسے ناموں سے شناخت ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری عام ہے، جاوید، شاہد، بارش کے بہتر بل گڈو، یہ نام رکھو۔ بھائی یہ شاہد جاوید کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ اپنا سابقہ لاحقہ لگا کر آپ اپنی پہچان کیوں نہیں کرواتے؟ یا لفظ عبد لگائیں یا محمد اور احمد ساتھ رکھیں، یہ ضرور اہتمام کریں۔ جب کسی نام کے ساتھ محمد شاہد، محمد جاوید، تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کون ہے، ہندو ہے، یہود نہیں، یہ مسلمان۔ لفظ عبد ساتھ لگے گا یا ہماری اپنی علاقائی زبان میں اللہ دتا، یہ عطا کے معنی ہے، پیرا دتا نہیں،
فیض بخش ہی نہیں. یہ فیض بخش کا رواج ریاست بہاولپور اور ملتان میں ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی کا نام تھا. خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی کے سمجھو عاشق تھے، انہی سے بیعت تھے، اپنے بھائی سے بیعت تھے. اور یہ موحد خاندان ہے، خود بھی موحد تھے. یہ پوجا پاٹ قبروں پر چڑھاوے چڑھوے یہ منت مناتی نظر نیاز یہ خواجہ صاحب کے ہاں نہیں ہے. خواجہ صاحب ان کے بھائی صاحب یہ ان کے ساتھ وابستہ جتنی خرافات ہے یہ بعد کے لوگوں نے. اور وہ ایک تھا احمد یار، وہ کہاں گا، وہ ایک بستی ہے گڑھی اختیار خان. یہ سب بکواسیں اس نے خواجہ صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کی ہے. یہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں ہے کہ چاشڑا وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ معاذ اللہ. یہ کفر اس نے بکا. یہ احمد یار گڑھی اختیار والا خان کا تھا، ایک خبیث مشرک بےایمان تھا، جہنمی. اس نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ ایسی بکواسیں کی، ان کے مطابق یہ باتیں ان کے ساتھ منسوب کی، اشعار منسوب کیے. یہ بھی اسی مردود کا شعر ہے، جیڑی رمز تبور سکھائی قرآن کو خبر نہ کائی. یعنی تنبور سے جو کچھ ملا قرآن سے. ایک پہلو اس لحاظ کہ تنبور سے انسان کو شیطان بناتا ہے، قرآن جو رحمان کا بندہ بناتا ہے. لیکن وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تنبور سے جو سرور اور کبھی یہ صاف ہے تنبورا، جیڑی رمز تبور سکھائی قرآن کو خبر نہ کائی معاذ اللہ معاذ اللہ. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے موحد ہیں. ایک ہی شعر ان کی توحید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں. عام طور پر جوہلا تو ہر جگہ حضور کو کہتے حاضر ناظر موجود ہے، اور خواجہ صاحب اسی کے ساتھ نقی کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے صاحب کہا کہ ات میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش بسدہ بچ ملک آ. وہ تو وہاں رہتی ہیں، یہاں نہیں ہے. ات میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش بسدہ بچ ملک عرب. اگر حاضر ناظر کے قائل ہوتے تو وہ بچ ملک عرب کیوں خوش بستے، وہ یہیں بستے. وہ یہ کہتے تھے جیسے ہمارے یہاں یہ کہتے شور مچا ہوا ہے، خوب دندن آ رہے، بشک کپڑے اتار کر چیخے مارو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. سلوار بھی اتار دو، کپڑا بھی اتار دو، ہر جگہ چیخم تھاڑ خاں بنے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. تم جناب بھی کر رہے ہو، شراب بھی پی رہے ہو، جوا بھی کھیل رہے ہو، داڑیاں منڈوا رہے ہو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ننگا کر دیا. پیغمبر جو دین لو کر آیا اس کو چھوڑ دیا، کافروں کی غلامی کر رہے ہو، پھر بھی تم رسول اللہ کے عاشق. سود کا کاروبار کرتے ہو، بدی کا دایا ہوا دین کا نصاب ہے، تعلیم تمہیں قبول نہیں ہے، اور عاشق رسول بنے ہوئے. یہ عشق نہیں، یہ منافقت ہے، جھوٹ ہے، افترا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. تم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے پاس کچھ رہے گا نہیں. تو بعد میں سے بات آئی تو بتانا ضروری ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ موحد تھے. کم سے کم ان کا مطلب یاد ہے کہ روزانہ ایک وقت میں بیٹھ کر 300 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے تھے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کسی درخت کسی پتھر کے پاس بیٹھ کر تم 40 دن قل هو اللہ پڑھنا تو اس میں سے توحید کے نعرے بلند ہوں گے. تو جو گوشت پوشت کا جیتا جاگتا عقل و خرد اور احساسات کا حواس خمسہ کا مرکب جو انسان ہے وہ اس آیت مبارکہ اور اس سورت مبارکہ کو جس یقین ایمان پڑھتا کیوں ہے، کیا مقصد کیا ہے، آدمی پانی کیوں پیتا ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے، اس یقین کے ساتھ پیتا ہے. کپڑے کیوں پہنتا ہے، اس سے جسم ڈھانپا جاتا ہے. کھانا کیوں کھاتا ہے کہ بھوک مٹتی ہے. چارپائی کیوں بناتا ہے، آرام کرنا ہے، سونے کے لیے پرسکون جگہ ہے. تو سارے قرآن کی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ہر قسم کا اثر رکھا ہر نیکی کی طرف جانے. تو یہ آیت مبارکہ یہ سورت مبارکہ جو تو خالصتاً توحید. خواجہ صاحب اس کو پابندی سے کیوں پڑھتے ہیں کہ میری نس نس کے اندر خدا کی توحید رچ بس جائے. ہر وظیفے کا اثر ہے. درود پاک کے اپنے اثرات، اللہ اللہ کرنے کے اپنے اثرات ہیں، نفی اس بات کے اپنے اثرات ہیں. کسی کامل بزرگ، کامل سے مراد کیا ہوتا ہے، کامل سے مراد یہ کہ اتباع رسول پوری کرنے والا، اللہ کے احکامات پر پورا چلنے والا، جہاں تک ممکن ہو سکے رزق حلال کی تلاش میں رہنے والا، رزق حلال کھانے والا.
مشتبہ چیز کے نزدیک نہیں جائے گا متقی آدمی اللہ کا ولی۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوفے میں کچھ بکریاں چوری ہو گئی اور ان کو یہ اطلاع ملی کہ یہ بکریاں کوفے میں آ کر چوروں نے بیچ دی ہے۔ تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ ایک بکری کتنے برس تک زندہ رہتی ہے؟ بکریاں کہا لوگوں نے کہ 7 سال تک۔ 7 برس تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گوشت نہیں کھایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت نہ ہو۔ پورے 7 برس تک گوشت کو دیکھا تھا، اور یہاں سب حرام کھانے کے بعد پھر ولی اللہ ہے۔ یہی پہنچے ہوئے، کتنا پہنچے ہوئے، جہنم میں کنڈے سے پوجے ہوئے، حلال حرام کئی شادی پرواری دبی چائی پٹی میں دے رگڑی میں دے جو آمے آمدے ہو یا وہ ریٹ۔ اور خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی متقی آدمی تھے۔ باقی ایک بات اصول کی یاد رکھو، آدمی کے 2 طرح کی وہ اس کے افکار و خیالات اور عقائد کے اظہار کے ذرائع ہیں۔ ایک ہوتا ہے تحریر لکھنے سے، اور دوسری بھی ایک تحریر ہوتی ہے، اس کو نظم کہتے ہیں۔ یہ نظم اس کے پھر مختلف اصناف ہے، غزل ہے، رباعی ہے، مخمس 5 مصروں والی ہے جی، سداسا 3 سداسی رباعی 3 مصروں والی، 2 مصروں والا بیت۔ یہ جو شاعری ہے اس کے ذریعے سے جو آدمی اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنے افکار کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاعری کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ نظم کو اصولاً کہتے ہیں کہ یہ کمزور پیرایہ بیان ہے، اور نثر یہ مضبوط پیرایہ بیان۔ نظم کے اندر وزن کو پورا رکھنے کے لیے کمی بیشی کرنی پڑ جاتی ہے۔ اگر وزن پورا نہیں ہوگا تو مصرع ایک مصرع ہو گیا، یہاں تک دوسرا چلا گیا شیخو پورے تک، پھر کیا کرو گے؟ وہ جو نظم تو نہیں، وہ تو ٹرالا بن گیا۔ ذل ہمایونی چکرا چلا یونی۔ تو آج کل یہ نظم بھی عام ہے، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں کہ ایک مصرع اتنا سا ہوتا ہے مینڈک، اور دوسرا پورا ہاتھی ہوتا ہے، پورا ہاتھی۔ اب مینڈک ہاتھی کا کیا جوڑ؟ 3 فٹ 4 انچ ان کا قد، اور اس کی اونچی دکان ہے پیارے، پان میں چونہ جاجتی مارو، کیا اردو زبان ہے پیارے، پان میں چونہ جاجتی مارو۔ یہ شعری وزن پورا کرنے کے لیے۔ اور ایک اور وہ شاعر گزرا ہے، اس نے یعنی آج کل کی شاعری پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ وہ کرتا ہکلی زبان میں، کہ ہکلا جیسے نظم پڑھتا ہے نا، تو وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کل کے شاعر جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرور شعر کہوں گا میں، مطلب اس میں نہیں نہ ہو۔ ضرور شعر کہوں گا میں، مطلب اس میں نہیں نہ ہو۔ نہ نئی شاعری کا تو یہی تو ترا و امتیاز ہے۔ یعنی جیسے آدمی کا پیٹ خراب ہوتا ہے کہ نیت نہیں ہے، لیکن وہ آ گئے تشریف لے آئے، اب جانا پڑے گا۔ تو نئی شاعری بھی لوگوں کو کچھ ایسے ہی آئی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی بات ہے، نہ وزن ہے، نہ قافیہ، نہ ردیف، نہ کوئی مضمون۔ جیسے بیمار آدمی یہ پیٹ خراب والا ہگتا ہی چلا جاتا ہے بغیر ارادے کے، بغیر اس کی مشین ڈھیلی ہوگی اب چل رہا ہے۔ تو شاعری جو ہے اسی لیے انبیاء کو یہ کیفیت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی باتوں کو منظوم طریقے سے بیان کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما علمناہ الشعر وما ينبغي، آپ ہم نے شعر گوئی یہ نہیں سکھائی۔ شعر گوئی میں
الفاظ کی کمی کرنی پڑتی ہے، مانا زبردستی اس میں پیدا کرنا پڑتا. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو پھر یہ کیا کیا؟ تو اس لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے سرزمین کے بہت سے بزرگ جنہوں نے پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے، تو وہ زبان شاعری کے فن کی جو عیبی حیثیت ہے وہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ناجائز فائدے اٹھا کر اس کے معنی مفاہیم میں تبدیلیاں پیدا کی. اللہ پاک نے یہ جسم اور روح دو چیزیں. دین اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ انسانی جسم اور روح دونوں کے قوانین، دونوں کے غذا، دونوں کی تربیت، دونوں کی آسودگی، ایسا نظام دیا ہے جو صرف جسم کی پرورش نہیں کرتا، روح کی پرورش بھی کرتا. کم سے کم درجے میں بات کو سمجھنے کے لیے پورا یورپ، مغرب، امریکہ سمیت، اور اب تو مشرق بعید بھی اسی رنگ برنگ آ گیا. وہ کیا ہم رنگے گئے؟ یہ صرف بدن کی ضروریات کو پورا کرنے والا نظام ہے، یاد رکھیں. یورپ والے تو امریکہ والے تو 1935، 40، 45 تک نہیں، اس کے بعد 50، 52 تک کے یہ روح کے قائل ہی نہیں کہ روح ہے ہی نہیں. یہ تو 50 کے بعد جا کر تجربات انہوں نے کی، تو پھر تھوڑا پھر اسپرچل سوسائٹی، روحانی سوسائٹیاں ابھی بھی وہاں روح کو ایک حقیقت کے طور پر پورا مغربی معاشرہ یا امریکن سوسائٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی. پھر جس علم پر، یا علم تو اصطلاحاً ہم کہہ سکتے ہیں، اصولاً نہیں، کہ وہ فن ہے، جس علم و ہنر پر ان کا انحصار ہے وہ سائنس ہے. سائنس حسی اور محسوس کی جانے والی، نظر آنے والی چیزیں جو ہیں، ان کے اندر کیا ہے ان کے بارے میں معلومات ہم کرتی ہے. روح کو اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، روح کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. کئی مرتبہ کہ یہ حواس خمسہ جو ہے، یہ حسی ٹھوس موجود وجود جن کا ہو. یہ آنکھ روح کو دیکھ سکتی ہے، خوشبو کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں. پھول کو جو دیکھ سکتی ہے، خوشبو کو نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے اللہ جو ہے اس نے انسان روح اور جسم والا بنایا. یہ سمجھے دو ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ نے ایسا قانون دیا ہے جو اس رفاقت کو پوری کامیابی کے ساتھ، یہ رفاقت ہے روح اور بدن کی، جب تک رہنا. تمام احساسات آپ کے لیے اچھے اور برے کے، حسی طور پر یا جسمانی طور پر، درد، تکلیف، بیماری، خوشی، غمی، راحت، لذت، ذائقہ، خوشبو، بدبو، یہ سب اصل میں روح کی وجہ سے ہے. روح نکل جانے کے بعد معاذ اللہ اس جسم کے ٹکڑے کرو، اس کو جلا دو، کوئی جواب نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. یہ دین اسلام ہے، اس وجہ سے بھی یہی کامل ہے. کسی بھی مذہب کو آپ لے آئیے، اس میں روح کے متعلق آپ کو ناقص معلومات ہیں، مکمل معلومات نہیں ہیں. اسی طریقے سے عالم آخرت عالم ہے، نہ ہوتا تو خدا کو قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اپنی ذات کو خدا نے داغدار بنانا تھا کہ ایک ایسی چیز اس نے بنائی نہیں، اس کا ذکر کر دیا؟ خدا کوئی غرض مند ہے؟ خدا کوئی زرداری ہے؟ پاکستان کا صدر ہے یا امریکہ کا؟ تو جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب اور مکر کے ساتھ ان کو یقین دلائے گا. خدا کے بارے میں یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، جس پر ساتھ محبت کی جائے اس کو راحتوں سے نوازا جاتا ہے. خداوند قدوس نے یہ ساری کائنات انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کے لیے بنائی. کوئی چیز انسان کی پیدائش کے بعد خدا نے تخلیق نہیں کی. ساری کائنات کی مادی ہے، یہ سب پہلے تخلیق فرمائی ہے.
پھر اس مادی انسان کو اللہ نے اس مادی قالب میں ڈھال کر بھیجا تاکہ ان مادی چیزوں کا نفع یہ مادی وجود اٹھا سکے، لیکن ان تمام منفعتوں کو حاصل کرنے کا جو قانون اور طریقہ دیا اس میں روح اور بدن دونوں کا فائدہ۔ اگر بچے کو ماں کا دودھ حاصل کرنے میں دشواری ہوتی، مشکل ہوتی، ماں کو بچے کو دودھ پلانا مشکل ہوتا، تو پھر ہم کہہ سکتے کہ معاذ اللہ کہ یہ تو صحیح ہے۔ کتنا آسان اور سادہ، پیدا ہونے والا بچہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ اس کے قریب لے جائیں وہ منہ نہیں لگاتا۔ ماں جب سینے سے لگاتی ہے، ایک ہے تھوڑا سا اجنبی ہونے کی وجہ سے حجاب سا، لیکن جیسے ہی اس کو دودھ منہ میں پڑتا ہے وہ ماں کے سینے سے چپک جاتا ہے، ماں جدا کرتی ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ تو خدا جانتا ہے نا اس کو اس عمر میں اس چھوٹے سے ننھے سے وجود کو کیسی غذا چاہیے۔ وہ غذا درختوں میں نہیں ہے، پودوں میں نہیں ہے، وہ خوشوں میں نہیں ہے، وہ ماں کے سینے میں اس نے بنائی۔ کون بنا سکتا؟ پھر چلو انسان کو تو اللہ پاک نے کسی اور طریقے سے بنایا ہے، اس کا مقصد تخلیق بھی اور ہے، اس کے لیے اللہ نے اہتمام بھی خصوصی کیا۔ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کن کہہ کے بنا دیا، انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنے خاص ہاتھوں سے بنایا، خاص ہاتھوں سے بنایا۔ کیسا اہتمام کیا، کس طریقے سے، دیکھو اس زمین سے کیا کیا رنگ و بو کے گل بوٹے ہیں، کیسے کیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اسی زمین سے۔ کیلا دیکھ لو، سیب دیکھ لو، ناشپاتی دیکھ لو، آڑو دیکھ لو، موسمی پھل پھول میوجات دیکھ لو، یہ چلغوزہ دیکھو، کشمش کیسے بنتی ہے اسی انگور سے، تر و تازہ ہے تو اس کا ذائقہ مزہ اور ہے، تو اس کو آپ نے خاص اہتمام سے جیسے اس کا طریقہ اس کو خشک کر دیا تو وہ کشمش آپ کو اور مزے دیتی ہے۔ یہ کس نے سارا کچھ کر دیا؟ اللہ پاک نے اس بدن اور روح کے مرکب انسان کے لیے ضابطہ حیات ایسا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن کو تو نفع پہنچ جائے، روح بے چین و بے قرار۔ پھر یہ دین اسلام نہیں، یہ دین ایذا بن گیا کہ روح بے چین، بے قرار، مضطرب، جسم آسودہ، بہترین کپڑے، بہترین صابن، خوشبویات اور عطورات، کھانا پینا بہترین۔ روح کی تو یہ غذا نہیں ہے۔ اچھا کھاؤ، حلال کما کر کھاؤ، اس میں روح کی غذا۔ کسی کا حق مار کے کھاؤ گے، زبردستی کرو گے، روح بے چین رہے گی۔ کیوں؟ روح کا تعلق تمہارے اعمال صالحہ سے ہے، اس کی خوراک عمل صالح ہے۔ حرام ذریعے سے بہترین تم نے کھانا کھایا، بہترین پھل کھائے، بہترین لباس تم نے پہن لیا، بہترین مکان بنا لیا، بہترین کار لے لی، یہ سب راحتیں اس جسم کی ہے، لیکن یہ سب کچھ تم نے ظلم سے، ستم سے، ناجائز ذرائع سے، رشوت کے ذریعے سے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، دوسروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر، جیسے عام چل پڑا اب تو یہ سلسلہ۔ اب تو لوگ معاذ اللہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگ گئے۔ تنہا حکومت سے کلرک ہو یا افسر، چپڑاسی ہو یا ڈائریکٹر یا منسٹر یا گورنر، ملک کے اندر تجارت کا نظام چلانا یا غیر ملکی تجارت کو پاکستان میں معاہدوں کے تحت، تو وہاں یہ کمیشن دیتے ہیں۔ اس خبیث کو 10% کیوں کہتے تھے؟ اسی لیے کہتے تھے کہ ملک کے اندر کوئی بڑی فرم اس وقت تک لائسنس ہی نہیں لے سکتی تھی جب تک 10% اس موذی کے منہ میں نہیں جاتا تھا۔ اکثر منسٹر حضرات یہ باہر جو ان کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں یہ اپنا حصہ رکھتے ہیں کہ ہم تب منظور کروائیں گے پاکستان گورنمنٹ سے جو ہمیں اتنا دو۔ کئی پکڑے گئے، لیکن پکڑے گئے پھر چھوٹے ایسے کہ جیسے پکڑنے والا مجرم تھا۔ ڈرائی کلین کی دکانیں کھولی ہوئی،
بس ان کا حصہ ان کو پہنچا دو تو صاف، بس ٹھیک ہے. یہ جو تو غلطی سے جن کا نام آ گیا تھا یہ، ورنہ یہ تو جبرائیل ان کی تلاش میں پھرتے. ان ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ اور اس پیسے کے ذریعے سے یا ان طریقوں سے حاصل کیے ہوا ظاہری مال و دولت، راحت آرام، یہ عام ہمارے ملک میں خدا کی لعنت پڑی ہو جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں. آج جو نئے نئے یہ شاہراہیں نکل رہی ہیں، موٹر وے بن رہا ہے، ہائی وے بن رہا ہے، بائی پاس بن رہے ہیں، جس سے کئی غریبوں مسکینوں یتیموں کی زمینیں وہ سڑک کے کنارے آ جاتی ہیں، اس سے ان کی مالیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو بڑے شکرے والخنازیر بابد الطاغوت بیٹھے نا، یہ 500 مربع کے مارے، ایسے شکار کو دیکھ کر کتے کی دم کھڑی ہوتی ہے اور کان کھڑے ہوتے اور وہ غراتا ہے نا، پھر یہ وہ غریب کی وہ 10 مرنے کا توتا بھی ان خنزیروں کو برداشت نہیں ہوتا، بلا کر اون پون اس کو دے دیں گے. کہ پچھلے تمہارے جو اسی وہ جو مردود اعظم تھا لعنتی سور، وہ پرویز خنزیر، اس کا دوسرا جو پنجاب کا وہ پرویز تھا، گجرا وادہ میں بائی پاس کے ساتھ وہاں انہوں نے کم سے کم 150 سے زیادہ پلاٹ غریبوں کے، 5 مرلے کے، 3 مرلے کے، 2 مرلے کے، 4 مرلے کے، جو انہوں نے سال ہر سال کی محنت مزدوری سے بوٹ پالش کر کے مزدوریاں کر کے انہوں نے وہ پلاٹ لیے تھے کہ چلو ہم کبھی سر چھپانے کی جگہ بن جائے گی. ان کو اونے پونے پیسے دے کر وہ ساری کی ساری ایک پیپلز کالونی نمبر 2 کے نام سے اناؤنس کر کے وہاں سے 6.5 ارب روپے کا اس کو بیچا. یہ صوفی صوبہ نے ان کا ایک پلاٹ تھا جو یہ جو لاہور کا جو بندہ ہے نا وہ سرکل رنگ روڈ، اس کے وہ کسی ایسے سراہے پر آتا تھا کہ ادھر بھی سڑک نکل رہی ہے، ادھر بھی اور ایک ادھر بھی، یہاں کونے پر. تو صرف اتنا کیا گیا کہ ایک جگہ پر ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو اتار کر 5-6 تھپڑ مارے، تھپڑ مار کر دھکا دے کے گاڑی میں بٹھا کر چلا دیا. یہ وارننگ تھی مالکوں کو کہ پلاٹ دے دو، ورنہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو تم غائب بھی ہو سکتے ہو. اس نے فوراً وہ پلاٹ بیچ دیا. وہ اس پلاٹ کی جو وہاں کی موقع کی جو قیمت تھی وہ 3 کروڑ روپیہ تھی، 85 لاکھ انہوں نے دے دیا کہ دیو یہ پکڑو جاؤ اور بھاگو. یہ پیسہ جھوٹ بول کر کمائی ہوئی دولت، ملاوٹ کر کے، کم تول کر، کم ناپ کر. چیز کی حقیقت کو میں جانتا ہوں لیکن گاہک کو میں نے نہیں بتایا. اس پیسے سے روح بے چین رہے گی. کیوں بے چین رہے گی؟ کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی نفسیات بدل جاتی ہے، اچھے کام کی طرف طبیعت جاتی ہی نہیں، پھر ہر وقت الٹی تجویزوں میں لگا رہتا ہے. پھر ایسا پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ شراب پر، جوئے پر، زنا پر، ناچ گانے پر، ان باتوں پر. تو روح تو ان چیزوں سے بے چین رہتی ہے. اللہ جانتا ہے جس خدا نے اس جسم کے لیے کتنی اعلیٰ چیزیں بنا دی. تو جسم اللہ نے کہاں سے بنایا؟ مٹی سے. جسم کہاں سے بنایا؟ مٹی سے. علماء تھے، ماں صالحہ تھی، نیک تھی، متقیہ تھی، عابدہ تھی، پردے دار. بچپن میں ہم ان کے گھر جایا کرتے، ہم نے کبھی ان مائی صاحبہ کو سر دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا. ہم تو بچے تھے، معصوم تھے، چھوٹے چھوٹے، اس عمر میں ہوں گے. تو پشتہ مضبوط ہو. تو جن کے خاندانوں کے اندر ماں نے کبھی دوپٹہ دیا ہی نہیں، باپ نے نماز پڑھی نہیں، پڑھے گا پڑھنی ہی نہیں، تو آئے کیوں؟ آئے گی تو اس کو جس نے پڑھنی ہے. امیرانہ ٹھاٹ باٹ، مغل بادشاہ، شہزادے، نواب، رؤساء، انگریز کے وہ چاپلوس خاندان، یا برانے ببرانے دگرانے دولتانے، یا خاکوانی ترین، یہ سب یہ درانی امان و حفیظ. سید احمد شہید رحمہ اللہ اور ان کی تحریک کو سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر تباہ کرنے والی یہی درانی ہے. وہ درانی نواب تھا کبھی. اب تک نہ اللہ کروڑوں میں ان درانیوں میں ایک. ورنہ میرا یقین ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی بد دعا ان کو لے دوں.
ان کے نصیب میں نہیں. اب بھی وہ جو اسد درانی بیٹھا ہے دیکھ لو کیا کر رہا ہے. تو بات بھی چل رہی تھی کہ ذرائع حرام یعنی وہ ذرائع اس مادی وجود کے لیے جو خوراک ہے، جو غذا ہے، جو کپڑا ہے، اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے منع کیے ہوئے طریقوں کے علاوہ اگر آپ ان ذرائع ان چیزوں کو حاصل کریں گے کہ یہ جسم بظاہر تو عیش و عشرت کا پالا ہوا بن جائے گا، نرم ملائم نازک، بہترین کپڑا، بہترین گھڑی، بہترین گاڑی، کروڑوں روپے کی کوٹھیاں، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے نصیب میں نماز نہیں ہوگی، اس کے نصیب میں غریب پروری نہیں ہوگی، اس کے نصیب میں خوش خلقی نہیں ہوگی، یہ امانت دار نہیں ہوگا، یہ صداقت شعار نہیں ہوگا، سچائی کو پسند نہیں کر سکے گا. اس کی مثال ویسی بن جاتی ہے جیسے وہ ملتانی کے آتے میں کتے کو ملائی ہضم نہیں چیزی، سب کچھ کھا جائے گا. روڑیوں سے کھانے والا نا بالائی تو بڑا پاکیزہ زبردست قسم کا باقوت غذا، تو کتے کو ملائی ہوئی کھواؤ تو کہہ کر لے. ان کو ایسی حلال پھر بچتا نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسے تنظیم نہیں، حقیقت ہے. کیوں اللہ نے اس کی پابندی بنی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو. کھانا ہے حرام کا 1 کروڑ مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو. نہیں، اللہ کا نام لے کر جو کھانا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر کی شریعت کے مطابق حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ کھانا سبحان اللہ بسم اللہ سے اس میں 4 چاند اور لگ گئے. اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. اور یہ فرمایا کہ پھر اس کھانے کے بعد پھر تمہارا دل نیکی کی طرف نہیں آئے گا، نماز کی طرف نہیں آئے گا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرے گا. اور آخری طرف بھی اب کوئی نہیں، کوئی خسرے ہی ملا ہو چاہا تو اب کانا ہی ہو گئے، آدھی خود ہی کچھ نہیں بیٹھ کو تاش کو یوں کرتا رہے گا. مسجد کے سامنے سے گزرے گا، اذان سنے گا، مسلمان ہوگا، نام غلام محمد، اللہ کتنا غلام رسول، مسجد میں نہیں آئے. تو اللہ نے وہ نظام دیا جو جسم اور روح دونوں کے، جیسا کیا یہ بدن مٹی سے بنا اور یہ ساری نعمتیں مٹی سے. تو دوسری چیز ہے روح، وہ کہاں سے آئی؟ یسألونک عن الروح، میرے سونے منموہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں گے کہ یہ روح کیا ہے. تو پھر نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا بتانا. کیا بتانا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر حکم دیا کہ ان کو بتاؤ، سمجھاؤ. قل میں سمجھانا بھی شامل ہے، خالی لفظ بولنا نہیں، سمجھانا بھی شامل ہے. الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے. تو آسمان سے آیا، تو قرآن کہاں سے آیا؟ اس جسم کو بنانے والا خدا، احکامات و ہدایت جامع ہے روح اور بدن دونوں کے لیے. نماز ظاہر طور پر جسم کی اٹھک بیٹھک ہے، جسم کی حرکت ہے، لیکن روح کو اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کا تعلق خدا سے قائم ہوتا ہے. بدن یہیں رہتا ہے، روح آسمانوں تک چلی جاتی ہے. بدن یہیں، یہ مٹی کا یہ فضا میں تحریر نہیں ہوتا، روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے. اصل انسان وہی ہے، اولیاء ماہ، متقی لوگ، صالحین. کیا ان کو رہتا خیال کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو؟ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، ان کا ایک خادم تھا، نوکر، وہ غیر مسلم تھا، غلام تھا. ایک مرتبہ وہ کھانا لایا کہ یہ تناول فرمائیے. ابوبکر نے بسم اللہ پڑھ کے وہ لقمہ منہ میں ڈال دیا. لقمہ ڈالنے کے بعد پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں قبیلے پر سے میں ایک مرتبہ گزرا تھا. پھر کہ جی وہ ان میں کا کوئی آدمی بیمار تھا تو میں نے کچھ منتر پڑھے تھے، میں نے منتر پڑھ کے انہوں کو دم کیا. تو آج میں وہاں سے گزرا تو ان کے یہاں شادی تھی تو انہیں یہ کھانا مجھے دے دیا. تو ماننے لگے تیرا ستیہ ناش، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا. اس ایک لقمے کو نکالنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر قے کی، نہیں باہر آیا.
بے چین اب پھر رہے. پھر پانی کا ایک پیادہ، اس نے کہا جی جتنا پانی زیادہ پئیں گے پھر قے کریں گے. پھر تو جب تک وہ لقمہ نکل نہیں گیا پانی پی پی کر قے کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے. تو جس ام المؤمنین کے ہاں یہ فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو بستر پر ایک کھجور پڑی تھی، میں نے وہ کھا دی. اب مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ صدقے کی نہ ہو، تو اس وجہ سے ساری رات میں سو نہیں تھا. کہیں صدقے کی تو نہیں تھی. اب اس کی حکمت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق نے لقمہ کیوں لے لیا؟ رسول اللہ نے وہ کھجور بسم اللہ پڑھ کر کھائی. یقیناً وہ صدقہ نہیں تھی، یقیناً وہ حرام کا دانا نہیں تھا. اللہ تو نہیں سوتا نا، اللہ خبردار کر دیتا. وہ تھی حلال کی انہیں کی، لیکن احساس کہ کہیں صدقے کی تو نہیں تھی. تو ام المؤمنین نے عرض کی کہ آپ نے کھائی دی. فرمایا مجھے بھوک بڑی لگی، نبی کی زندگی کا اندازہ کر. ابو بکر صدیق نے یہی پوچھا گیا کہ اب جو طے کر رہے ہیں آپ اتنی اذیت اٹھا رہے ہیں تو لقمہ دیا کیوں تھا؟ لگے 3 دن سے فاقہ تھا. یہ ہے صحابہ کی زندگی. تو یہ ہے اس دین کو پورا پورا قبول کرنا، پورا پورا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. جیسے ہمارا وجود مکمل ہے پورا، اس میں کوئی نقص نہیں کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کوئی چیز فالتو نہیں کہ اس کو ہم کاٹ کر اپنے آپ کو انسان کہلوائے، کوئی چیز کم نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو انسان نہیں کہا جا سکتا. جب انسان کہا جائے تو اس کے لیے مکمل ڈھانچہ. اللہ پاک نے یہ دین مکمل دیا ہے، سارے کا سارا ہمارے لیے ہے، سارے کا سارا انسانوں کے نجات کا حیات ہے. ہمیں اس میں سے اختیار نہیں کہ 2 باتیں مان لیں، 3 باتیں مان لیں، 4 باتیں مان لیں، باقی نہ مانیں. یہ کم سے کم درجے کی مثال یہ ہے کہ آپ کو بھوک تو لگی ہے 2 روٹیوں کی، 1-2 لقمے سے پیٹ بھر جائے گا؟ 2 لوگ. ایک آدمی کو مکان کے لیے رہائش کی جگہ بھی چاہیے، کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بھی چاہیے، بول و براز کے لیے. تو مکان مکمل وہی ہوگا نا جس میں یہ ساری سہولتیں خاص تھوڑی ہوں چھوٹی ہوں لیکن سہولتیں مہیا ہو. اگر میں تو نہیں رہ سکتا. تو اللہ پاک نے یہ دین کامل جو عطا فرمایا تو سارے کا سارا ہمارے لیے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو آیت مبارکہ اللہ پاک نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اسی سے مربوط ہے دین کی تکمیل کے درجے. جیسے پہلے پیدائش کے بعد جو مراحل، غسل دینا، اذان تکبیر کہنا، جھنڈ حجامت اس کی کرانا اور اس کے ہم وزن سونا یا چاندی وہ تقسیم کرنا، اچھا نام رکھنا، اللہ توفیق دے تو عقیقہ کرنا. عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کی، اور اس کے تقسیم کے بھی وہی 3 حصے ہیں، خود کھاؤ، عزیزوں کو دو اور ایک حصہ خیرات کرو. اور اب آپ یہاں بھیجو تاکہ اس موقع پر وہ بھی گوشت پیٹ بھر کر کھائے. یہ شرائط یہ کسی قوم میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں. تو پھر ماں کو بچے کو دودھ پلانے کی جو شرائط بھی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 9 مہینے پیٹ کے بھی شامل ہیں. اس میں 30 مہینے ماں اس کی پرورش کرتی. یہ خدا نے اس کے لیے نظام دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، نگہداشت کرو جب تک یہ دوڑنے پھاگنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتا. اس کے بعد دودھ کو بند کر دیا. پھر اس کے لیے جائز نہیں 2.25 سال بس. خود زبردستی نہ چھڑاؤ. یہ چھڑائے نہیں انہوں نے اور کہا کہ واٹ از دس نان سینس، یہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ کو دودھ پلاتا ہے تمہارا جوانی ختم ہو جاتا ہے. ہم نے کہا بالکل یس، اوکے سر، اوکے باس. میں نے کہا بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، فریدر لاؤ، خشک دودھ لاؤ، بلا دودھ لاؤ، پیکٹ کا دودھ لاؤ. ہم اپنا جوانی قائم کرنا چاہتے ہیں مگر کرنا جوانی قائم. 6 مہینے کے بعد پتا چلا کینسر ہو گیا، چھاتی کٹوانی پڑی. اب پھر ڈاکٹر صاحب نے کہنا شروع کیا نہیں، بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو جن ماؤں کا دودھ بند کروا کر تم نے بچوں کو ماؤں کی شفقت سے اور ان ماؤں کو
اپنے فریضے کی ادائیگی سے محروم کیا، بیماری کینسر جیسے موجی مرضوں کو مبتلا کیا، ان ڈاکٹروں کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کو پھانسی لٹکانا چاہیے۔ یہ ہے خدا کے نظام کی بغاوت کا نتیجہ۔ بچہ ماں کی آغوش سے نکلنے کے بعد کبھی بھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر غور کرو نا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ہم چھوٹے ننھے منھے تھے، ہمیں دودھ پلاتے تھے، ہمیں گود کھلاتے تھے، ہمارا منہ صاف کرتے تھے، ہماری نگرانی فرماتے تھے۔ اللہ تو بھی ان کی ضعیفی میں ان کے ساتھ وہی حسن سلوک فرما۔ تو جس ماں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا، اس کی گندگی نہیں دھوئی، اس کو گود نہیں دیا، اس کا پیشاب پہانا صاف نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا، وہ کیا جانے ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ گورباچوف تھا، میخائیل گورباچوف، یہ روس کا وہ صدر جس نے پچھلے دنوں بھی امریکہ کو کہا کہ بندے کا فکر بڑھ، اس کی کتاب ہے تشکیل نو۔ وہ کہتا ہے تمہیں ساری کائنات کی ساری انسانی آبادی کافر ہے وہ، لیکن دیکھو اس کا ذہن نظام فطرت کی طرف جا رہا، کہتے تمہیں سارا کچھ اپنے سیٹ نئے انداز میں تم کو کرنا پڑے گا۔ تم نے جو عورت کو گھر سے نکالا ہے، دفتروں میں بٹھایا ہے، بازاروں میں نکالا ہے، تھیٹر میں دے گئے، اس نے لکھا اس عورت کو واپس گھر میں لاؤ، اس عورت کو واپس گھر میں لاؤ تاکہ وہ بچے کی پرورش کر سکے، ماں بن کر اس کی تعلیم پیدا کر سکے، اس کے اندر محبت پیدا کر سکے، خاندانی نظام کو بحال کرو۔ جناب بھائی اس دنیا میں خدا کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کرے گا، اس کے بندے کو تکلیف دے گا، چوری کر کے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی کر کے، ظلم و ستم کر کے۔ ظلم و ستم نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف تمام ان پہاڑی علاقوں میں قرآن ایجنسی میں شیعہ سنی سے ساتھ کروا کے سنیوں کو مارا جاتا، دوسری طرف دہشت گرد کہتے عسکریت پسند کہتے یہ بھی سنی کو مارا جاتا۔ کافر بھی کہنے پر مارتے، کافر تو اس اینٹ اور پتھر کو بھی نہیں چھوڑے گا جس وقت تم لفظ اللہ اور محمد لکھ دو گے تو گولی مار کر پتھر کو بھی اڑا دے گا، اس کو پاس پاس کر۔ تو کافر ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں ان کے کہنے پر؟ اللہ کہتا ہے پورے دین پر عمل کرو۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ کس کو کہا جاتی ہے انفسکم واہلیکم نارا؟ جہنم میں جانے والے کون سے کام ہے؟ شرک ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، جوا بازی ہے، سود خوری ہے، بڑوں کی بے عزتی ہے، چھوٹوں پر ظلم ہے، وعدہ خلافی ہے، وہ خدا سے ہو یا بیوی سے ہو یا بہن بھائیوں سے ہو، وہ کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، تفصیل موجود ہے۔ انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کس چیز سے؟ آگ سے، یعنی ان بدعمالیوں سے جن کا نتیجہ آخرت میں جہنم ہے، جہاں وہ اعمال مت کرو۔ اللہ پاک نے بتایا کہ جنت میں کون جائے گا؟ نہیں بتایا؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ جامع ہے، مختصر کہ خوشخبری دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے کن کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے۔ اچھے کام کا معنی رسول اللہ کی اتباع، جس پیغمبر کی ذات پر ان کے سچا ہونے کا ایمان لانا اصل بنیاد ہے۔ پیغمبر کو پہلے سچا ماننا ضروری ہے، پھر اس کے بتائے ہوئے خدا کو ماننا، پھر اس خدا کے حکموں کو نبی کے ذریعے سنا تو نبی کے ذریعے اس پر عمل کا طریقہ متعین و مقرر کر دیا گیا تاکہ انسانی وحدت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ایک خدا کا حکم، ایک پیغمبر کے ذریعے، ایک کتاب ہدایت، ایک دین، سب کے لیے حلال حرام ایک جیسا، زنا سب کے لیے حرام، جھوٹ سب کے لیے حرام، دھوکہ بازی سب کے لیے حرام، سود سب کے لیے حرام۔ ہاں کافر ہو یا مسلمان سود کا کاروبار نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، زنا نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، یہ کافر مسلمان سب کے لیے۔ ساری دنیا کہتے نہیں تو کیا جب قرآن نازل ہوا اس وقت دنیا میں شراب نہیں تھی، صحابہ پیتے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بدری جین ہیں وہ اس وقت شراب پیتے تھے۔
جب ایک چیز کے حرام ہونے کا حکم ہی نہیں آیا تو نبی بھی خاموش ہے. ابھی یہ مقتدا بھی ہیں، عبد الرحمان ابن عوف بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، دعوتوں میں شراب عام تھی. پھر جب حکم آیا تو جس کے ہاتھ میں جام تھا، پیالہ تھا، نہیں، جس کے منہ میں تھی اس نے وہ گھونٹ نگلا نہیں، تھوک دیا ہے. اس سے آگے جو پی چکے تھے انگلیاں مار کر طے کی ہے. یہ ہے مکمل دین. 18 12 پڑھو اسی پر آئے جو وار کو ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ پاک اب جنت کے وہ جو اعمال صالحہ ہے، عمل صالح، اور جہنم میں کون جائے گا؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله، نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی حدود، حلال حرام پاک ناپاک، یہ حدیں ہیں. جس نے ان کو توڑا ويتعد حدوده، فرمایا اب یہ نہیں بچ سکتا. يدخله نارا خالدا فيها، یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے. اور دوسرا خوش نصیب، قد افلح المؤمنون. نہیں تو دیکھو یہ جنت میں جانے کا، کون جائے گا جنت میں، کیا کام کرے گا وہ جنت میں پہنچے گا؟ پہلی چیز ایمان. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون ایمان والے کامیاب ہوئے؟ جو پہلے ایمان لائے، پھر نماز پڑھی. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ایسی نماز پڑھی کہ گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں. پورے خشوع اور خضوع، وقت کی پابندی، شرائط کے ساتھ، جسم پاک، کپڑا پاک ہے جی، جگہ پاک، وضو ہونا، وقت ہونا، باجماعت ہونا، سب سے بہتر افضل اعلیٰ مسجد میں. نماز کے لیے کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائسنس کی بھی نہیں. گھوڑا تو بغیر لائسنس آپ نکال ہی نہیں سکتے، اس کو آپ نے عبادت بنایا ہوا. تابوت بھی بغیر لائسنس کے نہیں نکلتا. کوشش یہی کرنے کہ نماز جب لائسنس کے ذریعے پڑھی جائے. مغرب میں گرجے کا لائسنس لینا پڑتا ہے اور شراب کھانے کا بھی، اسلام میں نہیں. اسلام میں ایک جگہ تم نے مقرر کر لی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے کی ہے. ورنہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو ہمیشہ کے لیے پوری کائنات کے لیے سب انسانوں کے لیے بھیجا، تو پیغمبر کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی، وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، میں نے ساری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا. مسجد مل جائے سبحان اللہ، نہیں ملتی فإنما تولوا فثم وجه اللہ. کوشش کرو تمہیں سمت معلوم ہو جائے. نہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پڑھ کے نماز پڑھو. نماز پہلا ایمان پھر ہونے کا ظہور، ظاہر کرنا، مؤمن ہونے کا ثبوت. اب نمازی ہے، آگے کیا ہے؟ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی کہ ایمان جاؤ نماز پڑھو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. والذین هم عن اللغو معرضون، زبان سے لغو، فضول، بےہودہ باتیں، یاوا گوئی، جھوٹ بولنا، مکر فریب کی باتیں کرنا، گانے گانا، سیٹیاں بجانا، یہ سب لغویات میں. ہاتھوں سے بھی لغویات میں، لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا،
یہ سب مغویات میں وقت ضائع ہے. خدا کے ہاں یہ کوئی نہیں پوچھا جائے گا. لارا کو کوئی میدان نہیں ملنا، نہ وسیم اختر کو، نہ عمران خان کو، کہ تم نے اتنی سینچریاں کی تھی، تم نے اتنی دوڑیں لگائی تھی، پاگلوں کی طرح ادھر بھاگتے جا رہے، پاگلوں کی طرح ادھر دوڑ 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 دوڑ. یہ مغویات یہ وہ اعمال ہیں جن کے نتائج تم نے اپنے طور پر دھوکے کے ذریعے مقرر کیے. والذین هم عن اللغو معرضون. پہلا ایمان، دوسرا نماز کی پابندی، تیسرا تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، قولی اور فعلی لغویات. والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ زکات ادا کریں گے. زکات جوئے کے پیسے پر نہیں، رشوت کے پیسے پر نہیں، غصب پر نہیں ہے، ڈاکے پر نہیں ہے، مداوت جی یہ چوری، رشوت، قبضہ، مافیا، ان بدماشیوں کے ذریعے سے نہیں. رزق حلال جانے بات ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال بچاتے ہیں، حلال جگہ خرچ کرتے ہیں. والذین آگے کیا ہے؟ لفروجہم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب صرف اس جسم کے حصے کو ڈھانپنا نہیں ہے. شرمگاہ کی حفاظت میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو زنا کی ترغیبات میں شامل ہیں، جس میں بے پردگی ہے، گانا بجانا بھی ہے. یہ عورت مرد کا، لڑکے لڑکی کا آزادانہ اختلاف ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر زنا. تمام ان چیزوں سے، ان ترغیبات سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ ایمان والا. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم. مگر وہ جو اپنی بیوی سے اپنی یہ ضرورت پوری کرتا ہے. بیوی کا بھی فرض ہے کہ اپنے خامد کو خوش کرے. حضور فرمایا جنت میں وہ جائے گی جو اپنے خامد کو خوش کرے. خاوندی وفادار ہو گئے، دلو نہ ہو گئے تو ویسے تو پہلے میرے وہاں سگریٹ گر دیا میں، چائے گر دیا میں میرے پیسے کوئی نہیں، جتنی کا جوڑے گر دیا میں، دلوا کو پیسے دیتے نہیں. سگری میں نہ ہونا، حرام خورا، بیوی ہی کم سے رکھی ہوئی. ایک کرایہ کا سائیکل ہے، 11 روپئے گھنٹے کے جنونی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومون. مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اپنی یہ جسمانی ضرورت پوری کرتے ہیں. جہاں اسلام کے نظام میں خلیفہ وقت کفار سے جنگ ہوئی جو عورتیں کنیزیں بنائی گئی، ان سے اگر اس کے حصے میں جو کنیز آئی ہے اس سے اگر وہ ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے نبی کی شریعت میں یہ جائز ہے، تو فرمایا اس کی حیثیت مال کی ہے. فإنہم غیر ملومون. ان پر کوئی ملامت نہیں. ہمارے ابتغاء وراء ذالک، بیوی کو چھوڑ کر، باندھی کو چھوڑ کر اپنی ضرورت کو اگر اس سے باہر جا کر پورا کرتا ہے فاولئک ھم العادون. وہ ظلم کرنے والا اس کو معافی، اس کی سزا میں جانی. اور آگے کیا فرمایا؟ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ لوگ جو امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. والذین ھم علی صلواتہم یحافظون. اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں وقت کی پابندی بھی اور نماز کا مقصد، یہی سب چیزیں نماز کے مقصد میں شامل ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. خود بچے، دوسروں کو بچائے. یہ ہے دین کی تکمیل. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر اگلے مرحلے میں اس سے گفتگو آگے جائے گی. سماج میں، معاشرے میں، اخلاقیات میں، کاروبار میں، تجارت میں، سیاست میں، انفرادی ازدواجی زندگی میں انشاءاللہ یہاں دین کے حوالے سے اللہ کے احکامات اور ہدایات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرامین اور توضیحات و تشریحات، اجماع صحابہ اور علماء امت کا اس پر جو اجماع ہے. اور قیاس کی بات ایک میں کہہ دوں، ایک طبقہ ہے جو بعض ایسی گفتگو کرتا ہے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے نام پر، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں کیپسول لکھا ہوا ہے، انجیکشن ہے، ٹنچر آیوڈین ہے اس میں. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چیزیں استعمال ہوتی، مگر حدیث صرف حدیث کے لفظ کے ذریعے تم لوگوں کو مرغوب کرتے ہو. ہوائی جہاز میں مجھے نماز ثابت کرو حدیث کے ذریعے. کوئی ماں نے بیٹا جب آخر کا نقد دوں گا، ہوائی جہاز میں صرف حدیث کے ذریعے میں نماز ثابت کرے. یہ سب کچھ قیاس سے کرنا پڑتا ہے، سب کچھ قیاس ہے.
भैंस का दूध क्यों पीते हो? रसूलुल्लाह ने भैंस देखी नहीं, छुई नहीं। भैंस उस इलाके का जानवर ही रह ही नहीं सकता। गाय है, ऊंट है, भेड़ बकरियां हैं जो प्यासे रह सकते हैं, सहराओं में जंगलों में फिरते हैं, जो घास फूस खाते हैं उससे उनको पानी मिल जाता है। भैंस नहीं रह सकती। ये कयास करके हम इसको कि गाय की तरह भेड़ बकरी जैसी वैसे ही इसका वजूद दूध थनों से खारिज होता है, गाय के भी 4 थन है उससे खारिज होता है। ये कयास है। नमाज इस जमीन पर फर्ज है। बहरी जहाज में कयास, बहरी जहाज कश्ती पानी पर, पानी जमीन के साथ, पानी जरिया है रास्ता जमीन के साथ, लिहाजा कयास के जरिए ये नमाज पढ़नी फर्ज है, जैसी जमीन पर वैसी जहाज पर वैसी कश्ती। पानी का वजूद ठोस है, देखा जाता है, नजर आता है, महसूस होता है। हवाई जहाज में कैसे? अब तो 20-20 घंटे की फ्लाइट चल रही है, 3-3 4-4 नमाजें आ जाती हैं। तो जिस जमाने में रसूलुल्लाह ने इस्त्री में बोलते फरमाई, बहरी जहाज तो था, कश्ती थी, हवाई जहाज कहां था? सिरिंज कहां थी? ये ग्लूकोज की ट्यूब कहां थी जनाब? ये सब कुछ कयास के जरिए आपको कबूल करना पड़ेगा। और यही तफक्कुह सिद्दीन है, यही फिक़्ह है। उम्मत के मुहसिनीन है जो फुक़हाए उम्मत, जो शुदहाए उम्मत, जो अत्क़ियाए उम्मत। और अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं जिससे राजी होता हूं उसको हदीस का तर्जुमा सिखा देता हूं। ये फरमाया मैं खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, मैं उसको अपने दीन की समझ अता फरमा। यही क़यास है। हवाई जहाज पर कैसे हम नमाज पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? याद रखो, ये जमीन का मदार है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जदीद तालीमदार के लोग जानते, कशिश सकल, मिकनातीसी लहरें, रेडियाई लहरें। अगर कोई चीज मिकनातीसी उस कशिश से बाहर निकल जाए जमीन पर वापस नहीं आ सकता। उसके लिए खास आपको एहतमाम करना पड़ेगा, वो खुद नहीं आएगा। आपको उसके अंदर जैसी आफादे वगैरह दीगर आप ये चीजें, ये जमीन के मदार से निकल जाती है, कई चीजें सैयारे आप भेजते हैं, वो खुद वापस नहीं आएगा, जमीन उसको नहीं खींच सकती। वो जमीन के दायरे कशिश से बाहर निकल गया है। तो हवाई जहाज खदा में है, फिजा में है, लेकिन ये कशिश सकल जमीन की मिकनातीसी रेडियाई लहरों के साथ चिपका हुआ है। इधर से लहरें जहाज के साथ, उधर जमीन के साथ। इस कयास की बुनियाद पर जहाज में नमाज होगी। इसलिए फुक़हाए उम्मत के बारे में अपने दिल दिमाग में किसी किस्म की बदगुमानी न रखो। अल्लाह ने उनके जरिए दीन हम तक पहुंचाया, इन मुतरजमीन के जरिए नहीं। सऊदी में गए जाकर वहां देखो कि बर्तन मांगे, जहां आकर मुहद्दिस बन गए। अल्लाह पाक हमें अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और वो मुमिन बनकर जो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का, नमाज का, खुदा और उसके रसूल की इताअत वाली जिंदगी वाला हो, वैसा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसको अल्लाह ने कहा है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, मैं अल्लाह इस पर रहम करूंगा और इसको जन्नत में दाखिला दूंगा। अल्लाह जन्नत की वाली जिंदगी इस दुनिया में अता फरमाए ताकि आखिरत में हम उसके मुस्तहिक हों। अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह सब ख्याल पर रहम। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।